یہ سیدھی ساری جس کو کہتے ہیں سیاسی منافقت کی انتہا ہے، اور وہ ایسے کہ پی کا ایکٹ تو اگر سامنے بھی آیا تھا تو عمران خان کی خیر سامنے تو آیا تھا نواز شریف کی حکومت میں، لیکن پھر بعد میں بھی اس میں قانون سازی ہوئی تھی عمران خان کی حکومت میں۔ اس وقت بھی صحافیوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور اب بھی جب یہ آیا ہے اسمبلی میں فلور پہ آیا ہے اور پوری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، پی ٹی آئی مرکز میں بھی مطلب اس کے خلاف جو ہمارے صحافی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اس کا چہرہ یا ان کا دغلا پن جو ہے یا ان کا وہ جو نقاب انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ عرفان خان والے کیس میں سامنے آ جاتا ہے، کہ جہاں پہ اس نے ایک وہ کیا ہے، ولاگ کیا ہے، ولاگ میں انہوں نے ایک کہانی یا ایک سٹوری جو ہے وہ انفولڈ کی ہے، جس پہ وہ موصوف جو ہے منسٹر صاحب وہاں پہ گیا ہے، انہوں نے تحریک استحقاق پیش کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کے منافقت کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائے جو پاکستان کے صوبے کے عوام ہے وہ دیکھے کہ طارق انصاف کا چہرہ کتنا وہ ہے، دغلا پن ہے اس میں۔ انہوں نے نقاب کے اوپر نقاب پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو ان کی اصلیت کا پتہ ہے، ہمیں ان کی حقائق کا پتہ ہے، ہمیں ان کی جھوٹ کا پتہ ہے، ہمیں ان کے کھوکھلے پن کا پتہ ہے، تو ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں۔ وہ اگر اب آج ہمارے ساتھ پی کا ایکٹ پہ وہ بھی کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ آرٹیفیشل ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ تو وہ اس میں مخالفت میں کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی اور کے پاس ہے، کوئی اور اس کو جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں وہاں پہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، تو لا محالہ وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ باقی جو ان کا چہرہ یہی پہ عرفان خان والے کیس میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اتنی کہانیاں ہیں کہ جب یہ تو ہم تو صحافت نہیں کر رہے، ہم تو اپنے پیشے کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے، ورنہ تو جو گزشتہ 12-13 سال سے اس صوبے میں کرپشن کی جو داستانیں رقم ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، وہ تو جب سامنے آئیں گی، جب وہ انفولڈ ہوں گی، جب وہ جس کے تفصیلات سامنے آئیں گی، تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ کرپشن کی کیا مطلب انتہا ہے۔ یہ جو گورنر بار بار کہہ رہے ہیں 500 بلین روپیز کے جو وار آن ٹیرر کی مد میں فیڈرل اس سے ڈویزیبل پول سے مل چکے ہیں، ابھی تک 2008-9-10 سے وہ مل چکے ہیں، 500 ارب روپیہ کوئی معمولی چیز ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ پولیس میں کوئی ریفارمز ہوئے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ایکوپمنٹ خریدا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ اس مد میں دیے گئے تھے اس صوبے کو 1% آف دا ٹوٹل ڈویزیبل پول، کہ چونکہ یہ صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کے زد میں تھا، یہ شکار تھا اور شکار ابھی تک ہے، تو وہ تو جو اس صوبے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ وفاق نے اس کے لیے 500 ارب روپے ابھی تک جو ہے صوبے کو ادا کیے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کو تو یہ ٹاسک نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صوبے میں ترقی کی طرف جو ہے توجہ دے، صوبے کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دے، صوبے میں بے روزگاری کی طرف توجہ دے، صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی طرف توجہ دے۔ اس کو تو لایا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ جی آپ کتنا مطلب ڈرامہ بازی کر سکتے ہو، وہ ڈرامہ بازی وہ کرتا رہتا ہے۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی۔